بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک مقصد کے تحت حاضری ہوئی ہے. ایک ٹرسٹ ہے یمان ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ. یہ الحمدللہ علماء کرام اور مفتیان نظام کی نگرانی میں شورائی نظام کے تحت 11 افراد پر مشتمل ایک ٹرسٹ ہے جو مختلف مقاصد کے لیے رفاہی کاموں کے لیے یہ ٹرسٹ کام کرتا ہے، جس میں بنیادی طور پر اہم چیز جو مقاصد ہیں ٹرسٹ کے وہ تعلیمی کفالت. وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا وہ بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے وہ کسی وجہ سے اپنی فیس ادا نہیں کر پاتے، تو ان کی ماہانہ فیس یا تو کلی فیس یا جزوی فیس یعنی پوری فیس یا کسی حد تک جو ہم سے تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون بھی کیا جاتا ہے اس ٹرسٹ کے نظام کے تحت. دوسرا جو ٹرسٹ کے تحت کام ہوتا ہے وہ غریب اور مستحق نادار خاندانوں کا مالی تعاون یا تو راشن کی شکل میں یا پھر مال یعنی ماہانہ ان کو مالی امداد کی شکل میں. ایسی بہت سے بیوہ خاتون ہیں یا ایسی بہت سی مستحق خواتین ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مطلب یہ کہ کوئی مرد ان کے پاس نہیں ہے، وہ بیوہ ہیں، یا ایسے بہت ہیں جو بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کے اخراجات اچھے خاصے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ مالی تعاون ان کو کیا جاتا ہے. تیسرا، رمضان المبارک میں راشن کی تقسیم خاص طور پر کی جاتی ہے. رمضان میں 2 قسم کے رفاہی کام ہوتے ہیں. ایک باضابطہ پورا ماہانہ راشن تقسیم ہوتا ہے. دوسرا عید پیکج کے نام سے ایک کام ہوتا ہے جس میں صرف عید کا سامان یعنی عید کا دن ان کے گھر میں بھی عید کا نظام چلے، اس میں ان کو کوئی دشواری نہ ہو. اس پس منظر میں اس مقصد کے لیے بھی الحمدللہ عید پیکج کے نام سے یہ کام چلتا ہے، جس میں 1 کلو باسمتی چاول ہے، 1 لیٹر یا 2 لیٹر دودھ ہے، مغزیات ہے، گھی وغیرہ ہے. اس قسم کا پیکج جس میں ایک دن عید کا ایک دن ان کے گھر میں بھی خوشی کا سامان رہے، یہ پیکج کا ایک کام ہوتا ہے. تیسرا، بقرعید کے موقع پر مستحق قربانی جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی مستحقین میں باضابطہ گوشت کی تقسیم ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ تقریباً کئی علاقوں میں یہ کام ہوتا ہے، جس میں اسٹیٹ کے اعتبار سے تلنگانہ میں کاغذ نگر کا ایریا ہے، کھمم کا ایریا ہے، خود حیدرآباد کے اندر بورا بنڈا ہے، اور یہاں اوس نگر شاہین نگر کا ایریا ہے، اور یہ علاقے ہیں. اس کے علاوہ اضلاع کے اعتبار سے اگر آپ جائیں تو آندھرا کے علاقوں میں اور ایسے ہی اڑیسہ میں، بہار میں، یہ علاقوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا کام ہوتا ہے. خاص طور پر موسم سرما میں بلینکٹس کی جو تقسیم ہے اور سویٹر وغیرہ ہے، یہ بھی کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. اور ایسے ہی کوئی آفات ارضی اور سماوی جیسے کوئی آ جاتا ہے تو اس موقع پر بھی ہنگامی امداد اس ٹرسٹ کے تحت ہوتی ہے. اور سب سے اہم چیز اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً یہ ٹرسٹ ہمارا 2014 سے کام کر رہا ہے الحمدللہ، لیکن باضابطہ رجسٹرڈ نہیں تھا اور انفرادی طور پر ساتھیوں کے اعتماد کے ساتھ یہ کام چلتا رہا. لیکن اب 1 سال پہلے یعنی 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اب باضابطہ اس کا رجسٹریشن ہو چکا ہے اور یمان ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے اب یہ سب رفاہی کام الحمدللہ انجام دیے جا رہے ہیں. خاص طور پر 1 سالہ ابھی گورنمنٹ میں ہم نے اپنا پورا حساب اور کتاب بھی پیش کیا ہے، ایڈٹ کرایا ہے سی اے صاحب کے ذریعے، اور باضابطہ گورنمنٹ میں پورا ریکارڈ اور حساب ہم نے پیش کیا ہے.
یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے اور ساتھیوں کے تعاون سے، لوگوں کے اعتماد اور بھروسے سے یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے اہم کام جو ابھی چل رہا ہے وہ موسم سرما کا زمانہ ہے، اور اس موقع پر بلینکٹس وغیرہ کی تقسیم کا مرحلہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک حصہ ہو چکا ہے، مزید ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک آڈیو ریکارڈ بھیجا تھا، اس کے ذریعے الحمدللہ کچھ لوگوں کے تعاون آئے اور کچھ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ مزید ابھی اس کام میں لوگوں سے تعاون کی درخواست بھی ہے اور ابھی کام بہت باقی بھی ہے۔ میں اس ٹرسٹ کے ذریعے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ٹرسٹ میں اور اس کام میں آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اس مرحلے پر باضابطہ اس کا گورنمنٹ ریکارڈ ہے اور اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہے، اور آپ کے ڈسپلے پہ باضابطہ اکاؤنٹ نمبر کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی اس وقت پیش کی جا رہی ہیں اور آگے بھی پیش کی جائے گی۔ بار کوڈ بھی اس کا ہم دے رہے ہیں، گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم کے ذریعے بھی آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ بس درخواست اتنی ہے کہ آپ اپنا تعاون کر کے اس کا ایک اسکرین شاٹ ہمارے اس نمبر پر جو ٹرسٹ کا نمبر ہے اس کے واٹس ایپ پہ آپ بھیج دیجیے، تاکہ آپ کی رسید بنا کر ہم اس میں آپ کو بھیج سکیں۔ یہ چونکہ اجتماعی کام ہے، سب کے تعاون کی اس میں ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اسی بھروسے کے تحت یہ کام چل رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا 11 افراد کی ایک ٹرسٹ ہے، جس میں بیشتر افراد اللہ کے فضل و کرم سے علماء اور مفتیان کرام ہیں، کچھ قانون داں حضرات بھی ہیں۔ ان سب کے تعاون سے، بھروسے سے اور ان کے مشورے سے یہ کام انجام دیے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ سارا ٹرسٹ اصل میں علماء کرام نے کی نگرانی کے تحت چلتا ہے، اور یہ ٹرسٹ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد عبد المجید صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹرسٹ کام انجام دے رہا ہے۔ 2014 سے کام چل رہا ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر کام چل رہا تھا، اب باضابطہ منظم طریقے سے اس کا کام ہو رہا ہے۔ اسی کے تحت، اسی ٹرسٹ کے تحت ایک مکتب بھی چلتا ہے، مکتب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نام سے علاقہ بارکس میں میرے اپنے گھر پر، جس میں 350 طلبہ سے زائد اس وقت داخلے ہو چکے ہیں۔ ہمہ وقتی ایک مدرسہ بھی چلتا ہے جو 8:30 بجے سے 2:30 بجے تک، اور پھر اس کے بعد 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک یہ مدرسہ بھی چل رہا ہے، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے 19 طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، حافظ اور ناظرین ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تعلیم بھی چل رہی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو فیس ادا نہیں کر سکتے، تو ان کا مالی تعاون، ان کی فیس کی شکل میں ان کا تعاون بھی اس ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے۔ بہرحال میں جتنے ناظرین ہیں اور مستمعین ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے یہ پیغام زیادہ دور دور تک پہنچائیے، اور آپ کے ذریعے ایک آدمی بھی اگر اس کام میں شریک ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ذریعہ آخرت ہے، ذریعہ نجات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال علیہ السلام، نیکی کے کام میں رہنمائی کرنا بھی نیکی کرنے کی طرح ہے۔ آپ لوگوں کو ترغیب دیجئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سلسلے میں آگے بڑھے تو آپ بھی اس ثواب میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا یمان کا ٹرسٹ کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کرایا ہے۔ نومبر کی اینڈنگ تک انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کلیکشن کریں دوسرے مرحلے کا۔ ایک مرحلہ تو ہمارا جو لوگوں کا تعاون آیا تھا اس کے ذریعے کام ہو چکا ہے، دوسرا مرحلہ اب ہم نومبر کی اینڈنگ تک وصول کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس تعاون سے پھر فوری اللہ نے چاہا تو بلینکٹس وغیرہ کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم پر جو حضرات اعتماد اور بھروسہ کر کے جو تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے جان و مال میں، عزت و آبرو میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ ان کی قربانیوں کو اور ان کے اس صدقات اور عطیات کو اور اللہ کے راستے میں ان کے دیے گئے اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔
اکرمکم اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔